السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول کفارہ قسط نمبر 22۔ اردو ناول کفارہ کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ہوش آنے پر میں نے اپنے آپ کو اسی کمرے میں پڑے ہوئے پایا۔ میرے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ کمرے میں کوئی متنفس نہیں تھا، دروازہ بھی بند تھا۔ میں چند لمحے فرش پر پڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ میرے سر کے پچھلے حصے میں ٹیسے سی اٹھ رہی تھی۔ پہلے تو میری سمجھ میں نہیں آ سکا کہ یہ کون سی جگہ ہے اور مجھے اس طرح باندھ کر کیوں ڈالا ہوا ہے، لیکن پھر میرے حواس بتدریج بحال ہونے لگے اور مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ میں سویٹی کے بارے میں سوچنے لگا جو ہوٹل میں ملی تھی اور وہیں رہ گئی تھی۔ وہ اپنا بھولا ہوا پرس لینے کے لیے دوبارہ ہال میں گئی اور اس دوران مجھے اغوا کر لیا گیا۔ مجھے وہاں نہ پا کر وہ یقیناً سوچ رہی ہوگی کہ میں اسے دھوکہ دے کر بھاگ گیا ہوں۔ یہ بات تو اس کے ذہن میں بھی نہیں آئی ہوگی کہ مجھے اغوا کر لیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ تاجی اور شکیل ہی مادام دشکا کے قاتل تھے، اور میرے گلے میں لاکٹ دیکھ کر انہوں نے مجھے گرفت میں لے لیا تھا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ لاکٹ میرے پاس کیسے آیا۔ انہیں یقیناً مجھ پر شبہ تھا۔ اگر انہیں یہ پتا چل گیا کہ ان کے جانے کے فوراً ہی بعد میں مادام دشکا کی کوٹھی میں داخل ہوا تھا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے ان کا تشدد یقیناً برداشت کر لیا تھا، مگر زبان نہیں کھولی تھی، اور اگر میرے سر پر چوٹ لگنے سے بے ہوش نہ ہو جاتا تو وہ یقیناً تشدد جاری رکھتے۔ وہ مجھے یہاں باندھ کر ڈال گئے تھے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کتنی دیر بعد ہوش میں آیا تھا، اور یہ رات کا کون سا پہر تھا۔ جب انہوں نے مجھے ہوٹل سے اغوا کیا تھا تو 10:30 بجے تھے، اور یہاں آنے کے بعد تقریباً 12 بجے تک تو میں اپنے حواس ہی میں رہا تھا، اور اس کے بعد ہی سر پر چوٹ لگنے کے بعد میں انٹا غفیل ہو گیا تھا۔ میرے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے، مگر میرے پیر آزاد تھے، جس کا مطلب تھا کہ میں اٹھ سکتا ہوں۔ میں نے پہلو کے بل لوڈ لگا کر اٹھنے کی کوشش کی تو دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے۔ سر میں ایک بار پھر شدید ٹیسیں اٹھنے لگی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور گہرے گہرے سانس لینے لگا، اور چند منٹ تک بے حس و حرکت پڑا رہا۔ پھر اٹھ کر کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ کھڑکی کے سامنے اس وقت نیلے رنگ کا موٹا سا پردہ کھینچا ہوا تھا۔ میں دان سے پردے کو ایک طرف پکڑ کر دوسری طرف کھینچتا چلا گیا۔ باہر گہری تاریکی تھی، جس کا مطلب تھا کہ ابھی رات ہی تھی، شاید رات کا آخری پہر تھا۔ سناٹے میں کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مکان کے اندر بھی خاموشی تھی۔ شاید وہ لوگ مجھے باندھ کر خود بھی سو گئے تھے۔ نہر والی سڑک سے اس طرف مڑتے ہوئے میں نے یہ تو دیکھ لیا تھا کہ ہم یونیورسٹی کیمپس سے بہت دور آ گئے ہیں، اور ویرانہ ہی تھا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں کھیتی باڑی عملاً ختم ہو چکی تھی، اور اس طرف کی بہت سی جگہ کنسٹرکشن کمپنیوں نے خرید رکھی تھی۔ بعض کمپنیوں نے اس طرف رہائشی اسکیموں کے بھی اعلان کر رکھے تھے۔ بعض جگہوں پر پلاننگ ہو چکی تھی، اور بعض جگہوں پر اس قسم کا پیمائشی کا عمل جاری تھا۔ بعض لوگوں نے انفرادی طور پر زمینیں خریدی تھی اور اپنی رہائش کے لیے کوٹھیاں بھی بنا لی تھی، جو ایک دوسرے سے بہت فاصلے پر تھی۔ اس علاقے میں کوئی بس وغیرہ نہیں آتی تھی،
اس لیے یہاں ان لوگوں نے کوٹھیاں بنائی تھی جن کے پاس سواری کا انتظام موجود تھا۔ اگر یہ گنجان آبادی والا علاقہ ہوتا تو رات کو اس کوٹھی میں جو چیخم دھاڑ ہوئی تھی اس کی آوازیں سن کر پڑوسی مداخلت کی کوشش ضرور کرتے یا پولیس کو اطلاع دیتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کوٹھیاں ایک دوسرے سے بہت دور ہونے کی وجہ سے یا تو آوازیں کہیں سنی نہیں گئی تھی، اور اگر کسی کوٹھی کے مکینوں نے آوازیں سنی بھی تھی تو دبک کر بیٹھ گئے تھے۔ میں چند لمحے کھڑکی کے پاس کھڑا باہر تاریکی میں گھورتا رہا، پھر کمرے کے وسط میں آ گیا اور کلائیوں کو جھٹکے دے کر ہاتھوں کی بندش کھولنے کی کوشش کرنے لگا، مگر گریں خاصی مضبوط تھی۔ میں نے کوشش ترک کر دی اور متجسس نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کمرے میں ایک صوفے کے علاوہ 3-4 پرانی سی کرسیوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ میری نظریں ایک کرسی پر ٹک گئیں اور پھر میری آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ ایک کرسی کی چولے شاید ڈھیلی تھی اور انہیں مضبوط کرنے کے لیے پتری لگائی گئی تھی۔ پتریاں ایک طرف کی پٹی سے شروع ہو کر پائے والے حصے کو گرفت میں لیتی ہوئی دوسری پٹی تک تھی، جنہیں کیلوں سے ٹھونکا گیا تھا۔ ایک پتری لکڑی کی پٹی سے ذرا اوپر کو نکلی ہوئی تھی اور پتری کا اوپر کا نکلا ہوا حصہ تیز دھار چھری کا کام دے سکتا تھا۔ میں کرسی کی طرف پشت کر کے فرش پر بیٹھ گیا اور بندھے ہوئے ہاتھوں کی رسی پتری پر رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے مایوسی نہیں ہوئی، مگر اس مقصد کے لیے مجھے گھٹنوں پر کھڑا ہونا پڑا تھا۔ یہ کام خاصا تکلیف دہ تھا، مگر ظاہر ہے مجھے ہر صورت میں پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا۔ میں اس پتری کی دھار پر رسی کو رگڑتا رہا۔ رسی نائلون کی تھی جو پتری پر بار بار پھسل رہی تھی۔ میری کلائی پر رسی کے 3-4 بل پڑے ہوئے تھے، کبھی ایک بل پتری پر آتا اور کبھی دوسرا۔ اس طرح رسی کٹنے میں مزید دشواری پیش آ رہی تھی، لیکن میں نے اپنی کوشش ترک نہیں کی اور بازو میں تکلیف ہونے کے باوجود میں نے اپنی جد و جہد جاری رکھی۔ اس کوشش میں جوڑ کے قریب سے میری کلائی بھی کٹی تھی، جس سے خون رسنے لگا تھا۔ خون کی چپچپاہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں ہاتھوں کو آگے پیچھے حرکت دیتا رہا، پھر کڑک کی بہت ہلکی سی آواز سن کر میرے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ رسی کا ایک بل کٹ گیا تھا اور پھر ٹھیک اسی وقت دروازے کے باہر قدموں کی آہٹ سن کر میں بری طرح اچھل پڑا۔ میں جلدی سے کرسی کے قریب سے اٹھ کر فرش پر اسی جگہ لیٹ گیا جہاں پہلے میں بے ہوش پڑا تھا۔ قدموں کی آواز سن کر دروازے کے باہر رک گئی اور پھر تالی میں چابی گھمائے جانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور آنے والے لمحات کا انتظار کرنے لگا۔ رسی کا ایک بل کٹ جانے سے بندش ڈھیلی ہو گئی تھی اور اب میں ہاتھوں کی معمولی سی حرکت سے رسی سے نجات حاصل کر سکتا تھا، لیکن دروازہ کھلنے کی آواز سن کر میں بے حس و حرکت ہو گیا۔ اوہ، یہ تو ابھی تک بے ہوش پڑا ہے۔ یہ شکیل کی آواز تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، کہیں یہ مر تو نہیں گیا؟ یہ بہت ڈھیٹ آدمی ہے تاجی بی بی۔ یہ فیقے کی آواز تھی۔ اس جیسے لوگ آسانی سے نہیں مرتے۔ اگر یہ زندہ ہے تو اسے ہوش میں لاؤ، اور اگر مر چکا ہے تو
یہاں سے دور لے جا کر نہر میں پھینک دو۔ اوہ یہ دیکھو، یہ کیا ہے؟ یہ تاجی کی آواز تھی جو آخر میں بالکل بدل گئی تھی۔ خون، شکیل بولا۔ اوہ سمجھ گیا، یہ نہ تو بے ہوش ہے اور نہ مرا ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ ہمارے بعد یہ ہوش میں آ گیا تھا اور اس نے کرسی پر لگی ہوئی اس پتری سے رسی کاٹنے کی کوشش کی تھی، اور اس کوشش میں شاید اس کا ہاتھ بھی کٹ گیا ہے، اور ہو سکتا ہے اس نے رسی کھول بھی لی ہو، اور اب یہ ہمارے ساتھ مکر کر رہا ہے۔ لیکن اس مرتبہ اگر اس نے چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو میں اسے گولی ہی مار دوں گا فیکے۔ اس نے فیکے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسے ذرا ہوش میں لاؤ نا، طریقہ تمہیں معلوم ہے۔ اس سے پہلے کہ میں فیکے کا طریقہ جان سکتا، ایک زوردار ٹھوکر میرے سینے پر پڑی۔ میں بے اختیار کرا اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے آنکھیں کھول دی اور پشت پر ہاتھوں کو تیزی سے حرکت دیتے ہوئے اس سے بھی نجات حاصل کر لی، لیکن مجھے کچھ کرنے کا موقع نہیں مل سکا، کیونکہ دوسرے ہی لمحے فیکے کی ایک اور ٹھوکر نے مجھے کراہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ رک جاؤ فیکے، تاجی نے تحکمانہ لہجے میں کہا اور پستول شکیل کے ہاتھ سے لے لیا۔ مجھے اشارہ کرتے ہوئے بولی، اس کرسی پر بیٹھ جاؤ روفی، میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتی، لیکن اس مرتبہ اگر تم نے کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو میں بلا دریغ گولی مار دوں گی۔ یہ کوٹھی آبادی سے اتنی دور ہے کہ گولی کی آواز کہیں بھی نہیں سنی جا سکے گی، اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ میں فرش سے اٹھ کر اسی کرسی پر بیٹھ گیا جس پر لگی ہوئی پتری سے میں نے رسی کاٹی تھی، اور اب وہ رسی میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نہیں جانتا کہ تم کون لوگ ہو اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو، میں نے تاجی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو مجھے پستول کی زد میں لیے ہوئی تھی۔ اب تک یہ تو میں سمجھ چکا تھا کہ تاجی ہی اس کنبے یا گروہ کی سربراہ تھی، کیونکہ اب تک وہی احکامات دیتی رہی تھی۔ اور ایک بات اور بھی میری سمجھ میں آ گئی تھی، اس کوٹھی میں ان چاروں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ تین تو اس وقت میرے سامنے تھے، اور چوتھی نجمہ نامی وہ لڑکی اس وقت نظر نہیں آ رہی تھی، ممکن ہے وہ سو گئی ہو۔ ہمارے بارے میں جاننا ضروری نہیں، لیکن یہ ضرور سمجھ گئے ہو کہ تمہیں یہاں لایا کیوں گیا ہے۔ تاجی نے کہا، ہم اس لاکٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ تمہارے ہاتھ کیسے لگا۔ میں بتا چکا ہوں کہ میں کوئی تیسری کہانی نہیں سننا چاہتی۔ تاجی نے میری بات کاٹ دی۔ پہلی مرتبہ تم نے کہا تھا کہ یہ لاکٹ تمہاری مرحوم ماں کا ہے، اور دوسری مرتبہ تم نے بتایا کہ کسی سنوار کی دکان سے خریدا تھا، اور اب شاید تم کوئی نئی کہانی سنانے جا رہے ہو۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو مسٹر روفی، میں تمہارے بارے میں بہت کچھ جان چکی ہوں۔ کچھ باتیں مجھے اخبارات کے ذریعے معلوم ہوتی رہی ہیں، لیکن میں نے ان پر کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ لیکن جب فیکے نے تمہارے بارے میں بتایا تو اخباروں میں پڑھی ہوئی ساری باتیں مجھے یاد آ گئی، اور کل ہی تو تمہارے بارے میں ایک اہم خبر چھپی ہے۔ ملک شہاب نے تم پر اپنے 2 بندوں کے قتل کا الزام لگایا ہے، اور غالباً پولیس کو بھی تمہاری تلاش ہے۔ ایسے موقعوں پر دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تم چاہو تو ہم دوستوں کی طرح تمہاری مدد کر سکتے ہیں، اور تمہیں ملک شہاب سے بھی نجات دلا سکتے ہیں۔
ملک شہاب کو جانتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ ذاتی طور پر تو نہیں، اس کے بارے میں اخبارات میں ہی پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ بولی، ملک شہاب وہ دیمک ہے جو اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ اس ملک میں اس جیسے لوگوں کی کمی نہیں۔ تمہاری اور ملک شہاب کی دشمنی کی بھی وجہ میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ تم جرائم پیشہ ضرور ہو، مگر تمہارے دل میں اس ملک کے نوجوانوں سے ہمدردی موجود ہے۔ تم انہیں منشیات کے زہر سے بچانا چاہتے ہو، اور ملک شہاب سے تمہاری دشمنی کی وجہ بھی یہی ہے۔ اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ کیا چاہتی ہو تم؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی۔ میرا صرف ایک ہی سوال ہے، اور وہ تم جانتے ہو، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس کے بعد میرے ساتھ دھوکہ نہیں کیا جائے گا؟ تمہیں میری زبان پر بھروسہ کرنا ہوگا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لو کہ اس مرتبہ جھوٹ سننا نہیں چاہتی، تاجی نے کہا۔ میری بات سے تمہیں پتہ چل ہی جائے گا کہ میں جو کہوں گا اس میں سچ کتنا ہے اور جھوٹ کتنا۔ یہ کئی روز پہلے کی بات ہے، آدھی رات کا وقت تھا۔ ملک شہاب کے آدمی موت کے فرشتوں کی طرح میرے پیچھے لگے ہوئے تھے، اور میں اپنی جان بچانے کے لیے گلبرگ کی سنسان سڑکوں اور گلیوں میں بھاگا پھر رہا تھا۔ اس روز ملک شہاب کا پشاور سے آنے والا ٹرک پکڑا گیا تھا، جس میں 50 من ہیروئن تھی، اور ملک شہاب کو شبہ تھا کہ اس ٹرک کے بارے میں نے مخبری کی تھی۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں اس رات ملک شہاب کی کوٹھی سے ہی فرار ہوا تھا، اور اس کے آدمی مجھے گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں ایک کوٹھی کے سامنے والے لان کی باڑ میں چھپ گیا تھا۔ اس دوران مجھے سڑک کی دوسری طرف سے ایک بہت بڑی کوٹھی سے کسی عورت کے چیخنے کی آوازیں سنائی دی۔ میں ایک بار پھر چند لمحوں کو خاموش ہو گیا، اور پھر انہیں بتانے لگا کہ کس طرح میں نے اسے ایک آدمی کے ساتھ کار میں اس کوٹھی کے گیٹ سے نکلتے دیکھا تھا، اور کس طرح میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کوٹھی میں داخل ہوا تھا۔ میں چور نہیں ہوں، اور نہ ہی میری چوری کی کوئی نیت تھی۔ وہ الماری بھی میں نے محض تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کھولی تھی۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے تاجی کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر سنسنی کی سی کیفیت تھی، آنکھوں میں وحشت سی ابھر آئی تھی۔ تاجی نے مجھے ہاتھ اٹھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا، اور فیقے کو باہر بھیج دیا، اور یہ بھی حکم دیا کہ جب تک اسے بلایا نہ جائے وہ کمرے میں آنے کی کوشش نہ کرے۔ اس کے اشارے پر شکیل نے اٹھ کر دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ آگے میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ ان باتوں کو فقہ کے علم میں نہیں لانا چاہتی تھی، اور مجھے یہ بھی یقین تھا کہ مادام دشکا کے قتل سے صرف یہی دونوں واقف ہیں، یعنی تاجی اور شکیل۔ کسی تیسرے کو انہوں نے اپنے جرم کی ہوا تک لگنے نہیں دی تھی۔ ہاں آگے کہو، تاجی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر سنسنی کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ الماری کا ایک پٹ ذرا سا کھلا ہوا تھا، اور اسی لیے میں نے اسے کھولا بھی تھا۔ الماری کھلتے ہی وہ لاش مجھ سے لپٹ گئی، اور میں لڑکھڑاتا ہوا بیڈ پر گر گیا۔ کس کی لاش؟ تاجی نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ وہ لاش کس کی تھی؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ مادام دشکا کا گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا، اور اس کی لاش الماری میں بند کر دی گئی تھی۔
تو تم اس کے نام سے بھی واقف ہو۔ تاجی نے مجھے گھورا۔ یہ نام مجھے اگلے روز اخبارات سے معلوم ہوا تھا، اور یہ کہ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ ایک غیر ملکی سفارتکار تھی۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا، پہلے میں نے ہال کمرے میں کوٹھی کے چوکیدار کی لاش دیکھی تھی، اور پھر اس لاش کو دیکھ کر میں کچھ اور بدحواس ہو گیا تھا۔ میری سمجھ میں آیا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں تو چیخیں سن کر اس عورت کی مدد کے خیال سے آیا تھا، لیکن اندر کی صورتحال سنگین ثابت ہوئی تھی۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ باہر کہیں سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دی اور پولیس کے سائرن کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں وہاں سے بھاگنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا کہ میری نظر لاش کے گلے میں پڑے ہوئے اس لاکٹ پر گئی۔ میں نے غیر ارادی طور پر لاکٹ لاش کے گلے سے نکال کر اپنے گلے میں پہن لیا۔ چونکہ ایسا کرتے ہوئے بھی میری نیت چوری کی نہیں تھی، بہرحال اس کے بعد میں نے اس کوٹھی سے بھاگنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ میں خاموش ہو کر کچھ دیر اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، اب تمہیں یقین آ جانا چاہیے کہ یہ لاکٹ میرے ہاتھ کیسے لگا تھا۔ ابھی تم نے کہا تھا کہ تم نے مجھے اور شکیل کو کوٹھی پر کار سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولی، کیا تم سمجھتے ہو کہ مادام دشکار کو ہم نے قتل کیا ہے؟ اور کون ہو سکتا ہے؟ میں نے بلا جھجک جواب دیا۔ تم دونوں کے جانے کے بعد 2 یا 3 منٹ بعد میں کوٹھی میں داخل ہوا تھا۔ اس بیچ میں کوئی تیسرا آدمی کوٹھی میں داخل ہوئے تھے یا باہر نکلتے نہیں دیکھا گیا، اور جب میں اندر داخل ہوا تو میرا استقبال لاشوں ہی نے کیا تھا۔ لہٰذا یہ طے شدہ بات ہے کہ مادام دشکا اور چوکیدار کو قتل انہی لوگوں نے کیا تھا جو مجھ سے پہلے وہاں سے نکلے تھے، اور یہ تمہارے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تمہارے ساتھ وہ آدمی کون تھا؟ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا میں، اور نہ ہی میں نے کسی سے نام لیا ہو، جبکہ تم نے شکیل کا نام لے کر اس کی تصدیق کر دی کہ اس کے علاوہ۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہو گیا۔ میری نظریں اس کے چہرے پر مسکوز تھیں۔ اس کے علاوہ، میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر تم دونوں مادام دشکا کے قتل میں ملوث نہ ہوتے تو تمہیں یہ لاکٹ میرے پاس دیکھ کر اتنی پریشانی کیوں ہوتی؟ تم یہ جاننے کے لیے اتنا بے چین کیوں ہو کہ یہ لاکٹ میرے ہاتھ کیسے لگا؟ میں تمہیں بتاؤں کہ حقیقت کیا ہے؟ وہ میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولی، مادام دشکا سے میری پرانی دوستی تھی، ہماری ملاقاتیں اکثر ہوتی رہتی تھیں۔ اس رات بھی میں اس سے ملنے گئی تھی۔ شکیل بھی میرے ساتھ تھا۔ گیٹ کھلا ہوا تھا، اور چوکیدار کو گیٹ پر نہ دیکھ کر ہمیں حیرت ہوئی تھی، اور جب اندر داخل ہو کر ہال میں چوکیدار کی لاش دیکھی تو میں بے اختیار چیخ اٹھی تھی۔ ہم دونوں پوری کوٹھی میں دشکا کو تلاش کرتے رہے، اور پھر میں نے بھی تمہاری طرح وہ الماری ادکھلی دیکھ کر اس کا پٹ کھولا تو مادام دشکا کی لاش میرے اوپر گری، اور میں خوفزدہ ہو کر چیختی رہی۔ وہ چیخیں میری تھیں جو تم نے سنی تھی۔ میرے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کس خوبصورتی سے جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دشکا تمہاری دوست تھی، اور تم کوٹھی میں اس کی لاش دیکھ کر بھاگ گئی۔ تم نے پولیس کو
اپنے دوست کے قتل کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ میں نے کہا دراصل ہم بہت خوفزدہ ہو گئے تھے۔ تاجی بولی ہم دونوں نے کسی نہ کسی طرح لاش کو دوبارہ الماری میں ٹھونسا اور وہاں سے نکل گئے۔ اس وقت یہ سوچ کر کہ پولیس کو اطلاع نہیں دی کہ دشکا ایک غیر ملکی سفارتکار تھی۔ پولیس ہمیں اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کرے گی۔ ہمارے ملک میں یہی ہوتا تو ہے، کسی جرم کی نشاندہی کرنے والے اور قانون سے تعاون کرنے والے کو ہی دھر لیا جاتا ہے، جبکہ اصل مجرم آزادی سے دھندناتے پھرتے ہیں۔ کوٹھی سے بہت دور جانے کے بعد ہم نے پولیس کو گمنام کال کے ذریعے کوٹھی میں لاشوں کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ تو گویا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ اس قتل میں تمہارا یا شکیل کا کوئی ہاتھ نہیں ہے؟ میں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو تم لوگوں کو وہاں بھاگنے کی بجائے قانون سے تعاون کرنا چاہیے تھا، تاکہ پولیس کو اصل مجرموں کا سراغ لگانے میں آسانی ہوتی۔ ہم سفارتی معاملات میں نہیں الجھنا چاہتے تھے، اس لیے وہاں سے بھاگ گئے۔ میں نے اس کی بات پوری کر دی۔ ایسی صورت میں تو تمہیں کسی ایسے شخص کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے تھا جو تم پر کسی قسم کا شبہ کر سکتا، لیکن میرے گلے میں لاکٹ دیکھ کر تم لوگ اس قدر بدحواس ہو گئے کہ مجھے اغوا کر کے یہاں لے آئے۔ میں اس لاکٹ کو بہت اچھی طرح پہچانتی ہوں، تاجی نے جواب دیا۔ الماری کھولنے پر جب دشکا کی لاش میرے اوپر گری تھی تو یہ لاکٹ اس وقت بھی اس کے گلے میں تھا۔ اسے تمہارے پاس دیکھ کر میرے لیے فکر مند ہونا فطرتی بات تھی، اس لیے ہم تمہیں یہاں لے آئے تھے۔ شاید تمہیں یہ پریشانی تھی کہ میں تمہارا راز فاش نہ کر دوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اگر تم لوگ مجھے نہ چھیڑتے تو میں تم لوگوں کے بارے میں بے خبر ہی رہتا۔ لیکن اب پریشانی کی کیا بات ہے؟ یہی کہ تم ہمیں پہچان گئے ہو اور یہ بھی جان گئے ہو کہ لاشیں دریافت ہونے سے پہلے مادام دشکا کی کوٹھی سے کون لوگ باہر نکلے تھے۔ ایسی صورت میں میرا زندہ رہنا تم لوگوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے بات پوری کر دی۔ ہاں یہی بات ہے، تاجی نے جواب دیا اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولی، اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے۔ اس نے میرے چہرے پر نظریں جما دیں۔ اگلے روز اخبار میں لکھا تھا کہ مادام دشکا کی کوٹھی پر ڈکیتی کی واردات ہوئی تھی، یا کم از کم پولیس نے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا، کیونکہ پولیس کے مطابق کوٹھی میں سامان بکھرا ہوا تھا۔ الماری اور ڈریسنگ ٹیبل کی درازیں کھلی ہوئی تھی۔ بقول تمہارے، ہمارے فوراً ہی بعد کوٹھی میں داخل ہونے والے تم تھے۔ ہم نے کوٹھی میں کوئی افراتفری نہیں دیکھی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خاموش ہو کر میری طرف دیکھتی رہی۔ بولتی رہو، میں سن رہا ہوں، میں نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے وہاں سے صرف یہ لاکٹ نہیں اڑایا، بلکہ وہ ساری دولت بھی اڑا لی تھی جو الماری کی درازوں میں بھری ہوئی تھی، تاجی نے کہا۔ میں اچھل پڑا، میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی اور دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔